ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ دیس کی سیر کے حوالے سے آج ہم بیلجیم کا دورہ کریں گے، تو آئیے بیلجیم کی سیر کرتے ہیں۔ بیلجیم مغربی یورپ کا ایک ملک ہے جس کا دارالحکومت برسلز ہے۔ اس کے شمال میں ہالینڈ، مشرق میں جرمنی، جنوب مشرق میں لگزمبرگ، جنوب میں فرانس واقع ہے۔ جرمنی اور رومیوں کے مابین ثقافتی علیحدگی کی لکیر بیلجیم کے وسط کو عبور کرتی ہے۔ یہاں کی بڑی زبانوں میں ڈچ، فرانسیسی اور جرمن ہیں۔ دنیا بھر میں بیلجیم چاکلیٹ اور بیئر کی وجہ سے مشہور ہے۔ بیلجیم کی موٹر ویز اور بڑی سڑکوں پر لگی 3,35,000 سے زیادہ لائٹس کو چاند پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اوساکا جاپان کے ایئرپورٹ کے بعد برسلز کا ساؤتھ چارلی رائے ایئرپورٹ دنیا کا وقت کی پابندی کے لحاظ سے دوسرا ایئرپورٹ ہے۔ بیلجیم دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 541 دن تک کوئی حکومت نہ تھی۔ اس کے علاوہ 1990 میں یہاں کے بادشاہ کو 36 گھنٹوں کے لیے اس کی اپنی درخواست پر معطل کیا گیا، کیونکہ اسمبلی نے اسقاط حمل کا قانون ابارشن کا قانون پاس کروانا تھا اور بادشاہ اس قانون کے خلاف تھا۔ اس کا حل بادشاہ نے یہ سوچا کہ اسے اس کے عہدے سے الگ کر دیا جائے، جب یہ قانون پاس ہو جائے تو پھر اس کا عہدہ بحال کر دیا جائے۔ مغربی یورپ میں بیلجیم میں طلاق دینے کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ یہاں کے باشندے یورپ میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں شامل ہیں۔ برسلز کی قانونی عدالت رقبے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ یہاں کے مردوں کا اوسط قد دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر ہالینڈ کے مرد آتے ہیں۔ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ کرکٹ برطانویوں کی ایجاد ہے، جبکہ محققین کا ماننا ہے کہ سب سے پہلے کرکٹ بیلجیم میں کھیلی گئی اور یہاں سے یہ برطانیہ میں منتقل ہوئی۔ کائنات کی تخلیق کے متعلق بگ بینگ کا نظریہ سب سے پہلے بیلجیم کے جارج لے مائتر نے 1927 میں پیش کیا تھا، اگرچہ یہ تھیوری ایڈوین ہبل کے نام سے منسوب ہے۔ نیو یارک کے بعد برسلز دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں بین الاقوامی اداروں کی موجودگی سب سے زیادہ ہے۔ یورپ میں بیلجیم کی شہری آبادی سب سے زیادہ ہے۔ بیلجیم میں فی مربع کلومیٹر کے حساب سے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ قلعے پائے جاتے ہیں۔ بیلجیم کے علاقے ڈوم میں ہر سال دنیا کا سب سے بڑا موسیقی کا میلہ لگتا ہے۔ کارل مارکس نے فریڈرک اینگلز کے ساتھ مل کر کمیونسٹ مینیفیسٹو برسلز میں تحریر کی تھی، جبکہ وکٹر ہیوگو نے لیس میزریبل کے نام سے جو ناول لکھا تھا وہ بھی برسلز میں ہی لکھا گیا تھا۔ اس کا اردو ترجمہ مزراب کے نام سے باقر نقوی نے کیا تھا۔ تو آئیے اب کچھ توہمات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے جوتوں کے قریب بیٹل ایک قسم کا بمورا بوترا یا حشرات کی ایک قسم ہے، اگر آپ کے جوتوں کے قریب بیٹل دکھائی دے یا پھر گھر میں کہیں دیوار پر دکھائی دے تو یہ گھر میں کسی کی موت کا پیغام ہوتا ہے۔ اس نحوست سے جان چھڑانا ہو تو بیٹل کو دیکھتے ہی گھر سے باہر پھینک دیں۔
عام طور پر خرگوش کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن بیلجیم میں خرگوش کے متعلق روایت ہے کہ یہ چڑیلوں کا بحروپ ہوتے ہیں اور جہاں بھی یہ موجود ہوں آپ کے لیے بدقسمتی لانے کا باعث بنتے ہیں۔ دوران سفر اگر آپ کو بھیڑیے کی ایک قسم کیوٹے دکھائی دے تو یہ آپ کے لیے سفر میں آنے والی مشکلات کی نشاندہی کرتا ہے۔ آنے والے مصائب سے بچنا ہو تو فوری طور پر اس کی جانب پشت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ دنیا کے دیگر معاشروں کی طرح یہاں فوک وزڈم بھی پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے انسان رہتے ہیں تو ان میں دانائی بھی ہوگی۔ چند ایک دانائی کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مرد کی آنکھیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں جبکہ عورت کی دیکھے جانے کے لیے۔ اگر عورت کو پتہ چلے کہ جنت میں کچھ عجیب ہوا ہے تو وہ سیڑھی لے کر وہاں دیکھنے چلی جائے گی۔ ایسی بیٹی پر نظر رکھو جو ماں کو کچھ باتیں نہیں بتاتی۔ کلہاڑا جب جنگل میں آتا ہے تو سبھی درخت کہتے ہیں کہ اس کی ہتھی ہم میں سے ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی پناہ میں زندہ رہتے ہیں۔ انسان اس وقت تک عقل مند رہتا ہے جب تک کوئی چیز اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ تلوار، بیلچہ اور خیالات کو کبھی زنگ نہیں لگنے دینا چاہیے۔ جو آپ کو گھر ٹھہرانے میں پس و پیش سے کام لے، ایسے شخص کو اس کے گھر کی راہ دکھائیں۔ تو یہ تھا کچھ مختصر احوال دیس کی سیر کے حوالے سے بیلجیم کا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور دوستوں سے شیئر کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔